میں پوچھ رہا ہوں کہ نیا سال کیا ہے؟ کیا مطلب اس ہاں جی؟ نیا سال جو ہے وہ نئے پن کو دکھاتا ہے کہ آپ کا نیا پن، آپ کی زندگی کے اندر کچھ نئی چیزیں آئیں. وہ چیزیں جو 2021 والی تھی، 20 والی تھی، 22 والی تھی، وہ 2023 کے اندر آئیں. وہ دوریاں، وہ فاصلہ جو خدا کی اور آپ کا فاصلہ ہے وہ فاصلہ نہ ہو. وہ دوری جو آپ کی اور خدا کے درمیان تھی وہ نہ رہے. اور نئے سال جو نیا سال جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے. ایک جو ہے وہ کیلنڈری سال، کیلنڈر کا سال، اور پھر دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کے تجربات کا سال، جو آپ کے ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس آف دا ایئر، کہ آپ نے کس سال میں جو ہے آپ کی زندگی میں معجزہ ہوا، تجربہ ہوا، اور خدا کی رہنمائی کا، خدا کے جلال کا، خدا کے مزہ کا، خدا کی قدرت کا، کہ آپ نے کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی اور اسے اپنا نجات دہندہ مانا. ایک وہ ہے آپ کا نیا سال، اور آج ہم دونوں کو سیکھیں گے. کیلنڈر کا جو سال ہے یہ نیا سال جو ہے یہ مختلف مذاہب، مختلف جو ممالک ہیں وہ مختلف ڈیٹس میں، مختلف تاریخوں میں اس نئے سال کو مناتے ہیں. جیسا کہ اسلامی جو نیا سال ہے وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا، 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا. اسلامی جو نیا سال ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کو شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کا آغاز جو محرم کی پہلی تاریخ کو کرتا ہے کہ آج ہمارا جو ہے وہ نیو ایئر ہے، ہمارا نیا سال ہے. اسی طریقے سے چائنیز لوگ جو ہیں وہ 25 جنوری کو مناتے ہیں، کہ 25 جنوری کو کہتا ہے کہ ہمارا آج جو ہے وہ نیا سال ہے، چائنیز لوگ. اور اسی طریقے سے اور یہ جو چائنیز لوگ مناتے ہیں 25 جنوری کو، اس کا جو تعلق ہے وہ موسم بہار سے ہوتا ہے. جو یہودی نیو کیلنڈر ہے وہ 16 ستمبر کو مناتے ہیں. جو جورڈن لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، جوڈس، تو وہ اپنا جو نیا سال ہے وہ 16 ستمبر کو مناتے ہیں. اور ان کی جو بنیاد ہے، یاد رکھیں جتنے بھی مذاہب اپنا نیا سال مناتے ہیں ان کے عقیدہ اور ان کی بنیاد ہے کچھ، تو وہ اس بنیاد کے تحت اس سال کو مناتے ہیں. جیسے محرم کا میں نے بتایا اسلامی کیلنڈر، اسی طریقے سے چائنیز لوگ ہیں ان کا کیلنڈر، اسی طریقے سے جو یہودی لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ 16 ستمبر کو ہوتا ہے. وہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ عید فصح کا ان کا تعلق ہے. عید فصح کے متعلق کتنے لوگ جانتے ہیں؟ عید فصح جب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ ملک مصر سے نکلی تھی، تو اس وقت خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا کیا تھا؟ کہ میں تمہیں ملک موعودہ کے اندر جو ہے وہ داخل کرواؤں گا. اور اس طریقے سے وہ اپنے نئے سال کا جو آغاز ہے وہ 16 ستمبر کو کرتے ہیں. اور یہودی لوگ جو ہیں وہ اسے روشن خاشانہ بولتے ہیں. اس کا مطلب دا ہیڈ آف دا ایئر. دنیا میں سب سے پرانا جو کیلنڈر ہے وہ مصری کیلنڈر ہے. مصر کا جو کیلنڈر ہے وہ دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر ہے، اور اسے فرعونک کیلنڈر بھی کہتے ہیں. بابلی نیا سال، ایران کا جو نیا سال ہے، یعنی کہ یہی جو فرعونی کے کیلنڈر ہے، اس کا زیادہ تر جو ہے یہ موسم بہار میں شروع ہوتا ہے، جب نئی کونپلیں نکلتی ہیں، نیا آغاز ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے. اور وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمارا نیو سال ہے، نیا سال ہے. اسی لیے ہمارا جو نیا سال ہے وہ گریگورین کیلنڈر ہے. اور کرسچن لوگ جو ہے وہ نیو ایئر جو ہے وہ کس وقت مناتے ہیں؟ جی بتائیے مجھے ذرا. ہاں جی، 1 جنوری کو آج منا رہے ہیں. جیسے یہ کرسچن لوگ جو ہیں یہ آج کے دن ہی مناتے ہیں. اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بنیاد یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہے. ہم نے بہت سارے چرچوں میں میسج سنے بھی ہیں، دیے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، آج بھی ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ ضرور، کہ 8 دن کے بعد جب اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟
यीशु रखा गया। और बहुत सारे लोग इस तरीके से वो न्यू ईयर को मनाते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह का नाम भी रखा गया। यीशु मसीह का नाम जो है वो असली है, यीशु मसीह का नाम जो है वो अब्दी है, वो शुरू से है। जब यीशु मसीह मुजस्सम नहीं हुए थे, जिस्म इख्तियार नहीं किया था, तो जिस्म नहीं हुआ था, उस वक्त भी यीशु मसीह मौजूद थे, उस वक्त भी थे, उस वक्त भी नाम था। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो एक नाम लिखवाने की गरज से कि इस दुनिया में रहते हुए जब इसमें नवीसी हुई, अगुस्तुस बादशाह ने तो उस वक्त नाम लिखवाया गया कि उसका नाम क्या होगा। हालांकि नाम जो है वो पहले से अज़ल से रखा गया है। तो याद रखिए हमारे जो तलक है वो यीशु मसीह की मुनासबत से भी है। और सारी दुनिया में आज का जो कैलेंडर है, ये जो हम मना रहे हैं, जो 1 जनवरी से, सारी दुनिया में कारोबारी लिहाज से भी इसी कैलेंडर को अहमियत हासिल है। हालेलुया। इसी तरीके से दुनिया का अगर ये कैलेंडर ना होता, जरा सोचिए, अगर ये कैलेंडर ना होता, जैसे मैं बता रहा हूं कि ये कैलेंडरी साल, ये साल का एक न्यू ईयर का एक ये भी हिस्सा है। अगर कैलेंडर ना होता तो आपकी जिंदगी का या दुनिया के अंदर कोई ज़ाब्ता ना होता, आपको कोई डेट्स का पता ना चलता, कोई दिन का पता ना चलता, और ना ही आपकी जिंदगी का कोई ज़ाब्ता होता। इसलिए ये डेट्स, ये दिन, ये कैलेंडर जो बना है, बच्चे को जरा बेटा चुप कराए, जरा बाहर ले जाए 1 मिनट के लिए, इसको पानी पुनी पिलाए जरा। अगर ये सब कुछ ना होता तो आप सोचिए जरा, आपकी जिंदगी का जो ज़ाब्ता था वो कैसा होता, आपकी जिंदगी का दारोमदार क्या होना था। अगर ये कैलेंडर ना बना होता, अगर ये ना होता, दिन रात जैसे अभी पता चल जाता 1 जनवरी है, तो याद रखिए ये बड़ी शुक्रगुजारी करे खुदावंद की कि ये। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं, अब देखिए जरा कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ खड़ा करो जरा, मोबाइल और भावे बटना वाला ही है तो सही है ना, करो तो सही ऊंचा। आपने अपने मोबाइल में वो 2023 लिखा था, फिर आया था कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गया था, 2022 के बाद 23 हो गया। कितने लोगों के मोबाइल में ऑटोमेटिकली चेंज हुआ था? मेरे मोबाइल में तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों जी, आपका भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब देखिए जरा, कैलेंडर चेंज हो चुका है। आज के बाद आपको डेज जो दिन है ये भी चेंज नजर आएंगे, मौसम चेंज नजर आएगा, हालात बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंसान जो है वो वही का वही है, पुराने का पुराना ही, वैसे का वैसा ही। जैसा उसने आगाज 2022 में किया, 2022 भी गुजर गया और अब वही फिर चीजें लेकर 2023 के अंदर दाखिल हो गए। जैसे गाली गलोच, गुनाह, बदी, सारा कुछ ही वही है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमारा क्या जी, आज नया साल है। यूहन्ना की इंजील के अंदर एक बड़ी खूबसूरत तमसील जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई है। एक बागबान था, उसने बाग लगाया और फिर माली को दे दिया। माली के पास अब बागबान जो है वो आता है साल के बाद और देखता है कि वहां पे फल ही नहीं एक दरख्त को लगा, बाकी दरख्त अच्छे भले हैं, खूबसूरत भी हैं, वो फल दे रहे हैं, लेकिन एक दरख्त ऐसा जो फल ही नहीं दे रहा। और वो मालिक आकर क्या कहता है कि तू ऐसा कर, इसको उखाड़ दे, इसको काट ही डाल, क्योंकि इसने क्या किया, जमीन को भी रोका हुआ है और ये फल भी नहीं दे रहा है, इसको उखाड़ फेंक और इसकी जगह कोई दूसरा नया दरख्त जो है वो लगा देगा। और वो क्या कहता है, माली क्या कहता है, माली कहता है क्या, मालिक 1 साल इसे और दे दे। मैं क्या करूंगा, इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं पानी डालूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं इसकी केयर करूंगा, मैं इसको अच्छे तरीके से संभालूंगा। अगर आगे को फला तो ठीक है, ना फला तो फिर काट देना। आप सोचिए जरा, आपकी जिंदगी का और मेरी जिंदगी का दारोमदार भी ऐसे ही है। खुदावंद हमें नया साल देता है, हर नया दिन देता है, हर नया महीना देता है, हर नया साल देता है, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करता, अपने आप को बदलता नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई ज़ाब्ता नहीं है रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर। और इस तरीके से इंसान जो है वो अपने दिन पूरे करके चला जाता है और बाद में फिर हासिल कुछ नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में दूसरी बात, जो दूसरा है वो आपका तजर्बाती साल है, कि आपका एक्सपीरियंस खुदा के साथ कैसा हुआ, किस तरीके से आपने यीशु मसीह के साथ अपनी शुरुआत की,
किस तरीके से आपकी जिंदगी का जो है वो आगाज हुआ। बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश 32वां चैप्टर पढ़ते हैं, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं हवाले नहीं दे रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ा रहा, बाइबल ही आपको सिखा रहा हूं। पैदाइश की किताब जब हम 32वां चैप्टर पढ़ते हैं, आपका मैं बताने लगूं कि तजर्बाती साल बड़ा जरूरी है। आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर है, कि आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस कैसे हुआ, किस तरीके से जो था खुदा के साथ आपकी शुरुआत हुई, किस तरीके से, किस दिन। बहुत सारे लोगों को याद रहता है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं भी रहता कि किस दिन हमने तौबा की थी, किस दिन हमने बपतिस्मा लिया, किस दिन हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, किस दिन रूहुल कुद्दस पाया, और फिर और भी बहुत सारे तजर्बात उसकी जिंदगी के अंदर तो वो लिख लेते हैं, उनको याद होता है कि हमारी जिंदगी का आगाज जो है। वैसे एक बंदा अगर 80 साल वो जिंदा रहे, 80 साल के बाद उसने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो बताइए उसकी जिंदगी का आगाज कहां से होगा फिर स्पिरिचुअली। 80 साल के बाद जो पहला साल होगा फिर, यानी कि 81 साल, वही उसका पहला साल होगा कि उसने कोई जन्म लिया है स्पिरिचुअली तौर पर। वैसे हो सकता है कि वो 100 साल पुराना हो या 80 साल भी पुराना हो। इसी तरीके से वो निकोदेमुस जो था, उसके पास भी तो ऐसा ही था। उसने कहा अब मैं क्यों कर जो है वो फिर पैदा हो सकता हूं नए सिरे से, क्योंकि तब तो मैं बूढ़ा हूं। मैं किस तरीके से बूढ़ा फिर अपनी मां के पेट में जाऊंगा, और फिर किस तरीके से मैं फिर जन्म लूंगा, और फिर मेरी पैदाइश होगी। तो यीशु मसीह ने उसे बताया कि तू एक आलम है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते कोई एक आलम है, आलम होकर तुझे इस बात की समझ नहीं आई। अब ये निकोदेमुस पढ़ा लिखा शख्स था, अमीर शख्स था, खुदा को जानता था, शरीयत से वाकिफ था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भेद थे जो उसकी जिंदगी के अंदर नहीं थे। और उसको नए सिरे से यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तभी तो खुदा की बादशाही को देखा। अगर तू नहीं तो फिर तू देख भी नहीं सकता। दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, तू जा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपने यीशु मसीह को कबूल किया है? क्या आपने तौबा की है? क्या आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी है? क्या उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, या माना है, या मान चुके हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए नया साल है, अगर नहीं है तो फिर सॉरी आपकी वही पुरानी इंसानियत, वही पुराने के पुराने रह गए। कैलेंडर बदल गया है, कैलेंडर चेंज हो चुका है, लेकिन इंसान चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। इंसान चेंज नहीं हो रहा। जब हम पैदाइश 32वां चैप्टर पढ़ते हैं, क्या याकूब के बारे में कितने लोग, ये बरकत नहीं थी, उसके पास बरकत थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई सालों के बाद उसके दिल के अंदर ख्वाहिश आई कि मैं अपने वापस जाऊंगा, अपने भाई के पास वापस जाऊंगा। जब हम पैदाइश 32वां चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां से जब ये वापस आता है, तो उस वक्त आप सोचिए जरा, ये अपने जो खानदान के लोग हैं उनको ग्रुप की सूरत में तकसीम कर देता है। क्यों करता है ये? जानते क्यों करता है? इसलिए करता है तो इसको अपने भाई का खतरा था कि कहीं भाई जो है वो अपना वो बदला न ले ले, क्योंकि इसने धोखे से बरकत ली थी, और उसको पता था कि मैंने धोखे से बरकत ली है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा तो मेरा भाई जो है वो मुझ पे गुस्से होगा, और वो हो सकता है कि हमला कर दे और मेरे सारे रेवड़ को मार दे, मेरे बीवी बच्चों को मार दे, मेरे खानदान को ही तबाह कर दे। इसलिए उसने क्या किया, उसने ग्रुप बनाए और खुद जो वो फनियल के इलाका में ठहर गया, वहीं पे जो था वो बैठा रहा, और सारी रात लिखा कि वो फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ता रहा। एक जबरदस्ती कुश्ती जो थी वो लड़ी थी, और लिखा है, बाइबल बयान करते हैं कि वो उस पर गालिब भी आया, यानी कि अपनी बरकत को क्लेम कर लिया। जब वो बार बार पूछता था कि तेरा नाम क्या है, तो खुदावंद ने कहा कि तू नाम ना पूछ, बरकत तुझे चाहिए, बरकत तुझे मिल जाएगी। इसने बरकत ले ली थी, यानी कि जब तक खुदा उसकी आवाज को सुन नहीं पाया, जब तक खुदा ने उसका जवाब नहीं दे पाया, इसने ये पीछे नहीं हटा। आप देखें जरा, हम क्या करते हैं, चलो ऐसा साल नहीं मिला तो अगले साल को ठीक है, किसी पीर वाले तौर पे, फकीर वाले तौर पे, हाँ जी, जादू टूने तवीज़ वाले कब्र वाले पासे चले, नहीं इधरों तो गल नहीं बननी, तो इधर ही चले गल बन जाए। इस याकूब ने पीछे नहीं छोड़ा, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने इससे बरकत दी। उसने कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा फिर भी मैं जिंदा रहा, रूबरू देखा फिर भी मैं जिंदा रहा। और आप सोचिए, आप और मैं यीशु मसीह के आने से
ایک اور بڑا کام ہو گیا کہ آپ اب یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں, خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تو لوگ ڈرتے تھے اگر خدا کو دیکھ لیا تو مر جائیں گے, تو اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں, روبرو سے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے, آپ دیکھیں ذرا, دانیل نے دیکھا ہے. اور اگر ہم بات کریں یوحنا عارف کے مکاشفہ کی بات کرتے تو مکاشفہ کے اندر تو یوحنا کہتا ہے میں نے اسے دیکھا اور اس کے رنگ, اس کے بال, اس کے بازو, اس کا سینہ, اس کی ٹانگیں, وہ کیسا ہے, وہ سب کچھ بیان کرتا ہے کیسا ہے خداوند. ایسا ہے یسوع مسیح ناصری. اور میں بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے 5 بار 6 بار یسوع مسیح کو دیکھا ہے. رویا خوابوں میں کتنی بار دیکھا ہے مجھے نہیں پتا, میرے ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح ناصری کو, لیکن آپ کی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہونا ضروری ہے, پاکیزگی ضروری ہے. اور خدا جو ہے نا وہ پاکیزگی کا عاشق ہے. اگر پاکیزگی ہے تو زندگی کے اندر یسوع آئے گا, اگر پاکیزگی نہیں ہے تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی یسوع نہیں آئے گا. جتنے مرضی اتو والی دے روزے رکھو, دعاواں کرو, گھٹنے دے بالو, وہ چرچ جاؤ, دہی کہ شکر گزاری چرچ بنا دو, کچھ بھی کر لو, آ نہیں سکتا. خدا پاکیزگی کا عاشق ہے. جب آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئے گی تو خداوند آپ کی زندگی کے اندر آئے گا. یعقوب کو دیکھیے ذرا, کیا کہا اس نے, کہا اس جگہ کا نام اس نے فنیل رکھا, اور پھر لکھا کہ آج ایک نیا طلوع جو ہے وہ سورج ہوا ہے, آج ایک نیا سورج نکلا ہے. اس کی زندگی کا باب وہیں سے شروع ہوتا ہے. خدا نے کیا کہا, تیرا نام کیا, بچہ چپ کرو, اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. یعنی کہ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز, یعقوب کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا, یعقوب کا مطلب بیڑی کھینچنے والا. اور خدا نے کہا آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں ہے بلکہ تیرا نام اسرائیل ہے, تیرا نام اسرائیل ہے, تو شہزادہ ہے. میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں خدا آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دے, ان کے نام رکھے, خدا کی رہنمائی میں رکھے, بائبل میں سے رکھے, فلمہ ڈرامے وے کے نہ نام رکھو. اور کئی لوگ تو ایسے آ جاتے ہیں, شاید پاجی صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں, کئی لوگ نام رکھ کے نہ پتہ پاجی صاحب یہ نام دا مطلب کی ہے, وہ بھائی نا تسا رکھے تو نہیں مطلب دا پتا ہوئے, پھر آ جاتے پاجی صاحب تسی دسو کی نام دا مطلب, نام تسا رکھے ہے, آپ جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے تو سن لے. پھر آپ کے نام کے اندر آپ کی پوری پرسنالٹی ہے. کوئی بھی بندہ کھڑا کر لے, چلو بھائی کا نام لے گے, یوسف, یوسف کا مطلب کیا ہے؟ ایک پھلدار پودا. کیا خدا نے آپ کو پھلدار نہیں کیا؟ روحانی طور پر, مالی طور پر, جسمانی طور پر خدا نے آپ کو پھلدار کیا. ایسا ہی ہے, جیسا آپ کا نام ہے ویسا ہی. کیا کہا تھا نبال کی بیوی نے, جیسا اس کا نام ہے وہ ویسا ہی ہے. حماقت سے بھرا ہوا ہے, نبال کا مطلب یہی تھا, حماقت سے بھرا ہوا. اور اسی طریقے سے ہم ذرا دیکھیں, ذرا جو ایلی کاہن کی جو بہو تھی, اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یوکبد. کیا نام تھا اس کا, مطلب کیا تھا کہ اب خدا کی جو حشمت ہے وہ بھی جاتی رہی ہم سے. ہوا کیا تھا اس وقت؟ اس وقت اسرائیل کا جو عہد کا صندوق تھا وہ امالیکی چھین کر لے گئے تھے. تو انہوں نے کہا اس وقت لوگ جب نام رکھتے تھے حالات کو دیکھتے تھے, واقعات کو دیکھتے تھے, اپنے حالات کو دیکھ کر پھر نام رکھتے تھے. اس لیے تو جب خدا نے راخل کو جو تھا وہ یوسف دیا تو اس وقت اس نے اس کا نام یوسف رکھ دیا کہ یہ ایک پھلدار پودا ہے. باپ نے اس کا نام ہی پھلدار رکھ دیا کہ یہ پھلدار پودا. دیکھے خدا نے پھر اسے پھلدار کیا نہیں ہے, مصر میں خدا نے پھلدار کیا, اور دشمنوں کی قید کے اندر خدا نے حکمران بنا دیا. اسے یاد رکھیں, جب آپ نام رکھتے تو بڑا سوچ سمجھ کے رکھے اپنے بچوں کے نام. ایسے ہی نہ نام سوچ کے رکھ دے, فلم دیکھی, ڈرامہ دیکھا تو رکھ دیتا. خدا نے آج کے بعد کیا کہا, تیرا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے, کہ تو شہزادہ ہے, تو دھوکہ دینے والا نہیں رہے گا. آج کے بعد تو دھوکہ نہیں دے گا بلکہ کیا, اسرائیل تو شہزادہ ہوگا, اور بہت ساری قومیں اور قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس کی زندگی کا ایک نیا باب جو تھا وہ وہاں سے کھل گیا, اور اس کی زندگی کا جو انٹر تھا وہ وہیں سے ہوا. خدا کے ساتھ شروعات ہی وہاں سے ہو گئی. کیا اس سے پہلے خدا نے اسے برکت نہیں دی تھی؟ خدا نے اسے برکت دی تھی, لیکن پھر یعقوب نے کہا کہ آج ایک نیا طلوع جو ہے, سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے. آج آفتاب جو طلوع ہوا ہے, ایک نیا آفتاب طلوع ہوا ہے. اور آپ کے پاس تو آفتاب صداقت ہے جس کی کرنوں میں شفا ہے. اگر آفتاب صداقت آپ کی زندگی کے اندر ہے تو پھر لکھا تم گاؤں بچڑوں کی طرح اچھلو گے, بھاگو گے,
اور آپ کی زندگی کے اندر بحالی اور تازگی آئے گی. پھر آپ کے وہ چہروں کے اندر وہ مرجایا ہوا پن نہ ہو. اور یاد رکھے، میں بہت سارے خادموں کو بھی میں نے دیکھا ان کے چہرے نہیں کھلے ہوتے، ایسا جی میں نے بجھے. اور اس میں خدا کی توہین ہے کہ خدا کی توہین کر رہے ہیں. وہ پادری بھی جنہوں نے چہرے ہی نہیں سدے ہے، ان کے چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے، کھلے ہی نہیں ہے، سڑے پجے ہی. باقی لوگوں کی تو کتے گل رہ گئی. تو وہ خدا کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. کیا خدا چاہتا کہ آپ کے چہرے ایسے ہوں؟ اور خدا کے لوگوں کے چہرے تو رونق والے ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، بحالی ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں تو خدا کے اگر نہیں کرتے آپ کے ویسے ہی تو سڑے پجے جے. ہاں جی 2022 بھی سڑے سڑے تے 2023 دے وچ بھی سڑے سڑے تے پھر کہنا نواں سال ہے، مبارک ہو گئے، ہیپی نیو ایئر. آگے کہنا سیم ٹو یو، جی تھوڑے نہ بھی ایسا ہی. سوچیے ذرا، آپ کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا؟ نیا سورج چلو رہا ہے. یسوع مسیح ناصری اس طرح نیا سال جو چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا باب کھلے، کچھ نیا ہو، کچھ نیا پن ہو، کچھ نئی باتیں ہو، کچھ خدا کے ساتھ رفاقت نئی ہو. یہ نہیں کہ وہی پرانی والی، کچھ نئے طریقے سے آپ خدا کو اپنائیں، کچھ نئے طریقے سے خدا کے چرنوں میں جائیں، کچھ نیا گیت گائیں. اس لیے تو خدا کے کلام کا ہم نے ایک نیا گیت گایا. نئے گیت سے مراد کہ آپ کے لفظ نئے ہوں. ہاں جی وہی دعا، صبح بھی وہی دعا، شام نو بھی وہی دعا، رات نو بھی وہی دعا. وہ بھائی تینے ٹائم ہی دال تو روٹی کھاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ کی ہوندا ہے. کچھ نئے لفظ ہوں، کچھ نئی باتیں ہوں، کچھ نیا لے کر جائیں خداوند کے پاس. اور بہت سارے ساڈے تو پاکستانی بہت اس نے منگتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے منگت کی بڑی پیڑی عادت ہے، منگتے رہتے ہیں. اے بھی چیز خداوند دے دے، اے بھی دے دے، کبھی شکر گزاری نہیں کی. خداوند جو کچھ تو نے دیا اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، وہی بہت ہے، وہی بڑھا دے، وہی پھلدار کرتے، شکر گزاری کرتے، مانگتے رہتے ہیں. ہاں جی پادریاں سمیت ہاتھ لگے ڈائے ہوندے نے گوریاں کے، ادھروں بھی آ جاتے ادھروں بھی آ جاتے. اور پھر لوگ بھی ایسے طرح دے. کیا ہم نے اپنی کلیسیا کو یہ سکھایا کہ آپ خدا کی حضوری میں جائیں اور گھٹنوں کے بل اور جھکے اور سجدہ کریں اور مبارک کہیں اور خداوند کی حضوری میں لطف اندوز ہو؟ یعقوب نے کیسے برکت پالی؟ اس کی زندگی کا نیا سال ہی وہیں سے شروع ہوا تھا، فنیل سے، جہاں پہ خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی لڑی اور وہیں پہ اس نے اپنی برکت بھی حاصل کر لی اور پھر نام بھی چینج کروا لیا. یہ اس کی زندگی کا ایک نیا سال جو تھا وہ شروع ہو گیا. اس طریقے سے آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی تو تجرباتی سال ہوگا نا. ایکسپیرینس آف دا ایئر، کہا کس سال میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، کس سال میں برکت پائی، شفا مل گئی، اس کی شکر گزاری کرتے رہے. معجزہ ہو گیا، شکر گزاری کرتے رہے. معجزہ ہونا اچھی بات ہے، شفا ہونا اچھی بات ہے، لیکن یسوع مسیح یہ سارے کام صرف یہی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ معجزہ ہو، شفا ہو تو پھر یہ سارا کچھ ہے. خاص طور پر یسوع مسیح جو تھے وہ نجات دینے کے لیے آئے تھے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو گناہ ہے، جس گناہ کے سبب سے خدا کے ساتھ وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، خدا کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی تھی، خدا اس کو ختم کرنے کے لیے تاکہ آپ مل سکے، پھر سے بحالی ہو سکے. وہ دیوار خداوند یسوع مسیح نے آ کر ڈالی. اور یہی بات تھی کہ یعقوب نے اپنی برکت کو پا لیا. یہ اس کی سال کا، اس کی زندگی کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ اس نے اپنی برکت کو ریسیو کر لیا اور اس کے لیے ایک نیا سورج جو تھا وہ طلوع ہوا تھا. بائبل مقدس میں جب ہم اعمال نامے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ذکر پڑھتے ہیں سول کا، جس کا بعد میں نام خدا نے پالوس رکھ دیا کہ آج کے بعد تو سول نہیں ہے، تو پول ہے، پولس ہے، کہ تو پالوس ہے آج کے بعد. اب دیکھیں ذرا اس کی زندگی کا کیا ہو سکتا ہے. وہ اس کی زندگی کا کوئی 35 سال ہو، 40 سال ہو، 40 سال ایسے ہی گزر گئے خداوند کے بغیر. صرف کیا عبادت خانوں میں جانا، کاہنوں کو مارنا، خادموں پر مار دھاڑ کرنا، عورتوں کو بے عزت کرنا، بچوں کو مارنا، کلیسیوں کو بے عزت کرنا، چرچوں میں سے لوگوں کو نکال دینا، یہی اس کا کام تھا. اور یہی وہ دمشق میں کرنے کے لیے گیا تھا. بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے ایسا دستاویز لکھ دے، ایسا پروانہ لکھ دے کہ میں جاؤں گا دمشق میں، وہاں پہ جا کر جو عبادت خانوں میں جا کر میں یہ ساری ہلچل مچاؤں گا. وہ بچوں چلو ان کو لاگ کرو، ان کو لاگ کر دو، بچوں ان کو لاگ کرو، اس کو آگے لے جاؤ. آپ کے پاس بولتے رہتے ہیں بچے، پلیز ذرا ان کو چپ کروائیں. اور آپ ذرا دیکھیں ذرا اس پالوس کو، یہ دمشق میں یہی کرنے کے لیے گیا تھا کہ میں جاتا ہوں
اور جا کر عبادت خانوں کو ختم کرتا ہوں، عبادت خانوں سے لوگوں کو مارتا ہوں، اور یہی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کی ایج ہو سکتا ہے 35 سال ہو، 40 سال ہو، یہ اس سے کم ہو۔ آپ سوچیں ذرا، اس کی جو وہ زندگی تھی وہ نہیں، وہاں سے انکاؤنٹر ہوتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ اس کا۔ لکھا ہے کہ ایک نور جو تھا وہ اس کے اوپر آ کر چمکا، اور اس نے کیا کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کون ہوں؟ میں یسوع مسیح ناصری ہوں، جسے تو پریشان کرتا ہے، جسے تو تنگ کرتا ہے، جسے تو اذیت دیتا ہے، جسے تو ستاتا ہے، میں وہی ہوں۔ اور لکھا کہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ آپ مجھے سوچیے ذرا، بتائیے ذرا، پاکرو جب آتا ہے، بہت سارے لوگ فیس بک پر بھی وہ میں نے کئی دفعہ وہ کمنٹس پڑھے ہیں کہ یسوع مسیح تو کہتے تھے ٹچ کرتے تھے، ٹچ تو کرتے نہیں، ٹچ نہیں، وہ ٹچ والے بولتے ہیں۔ تو ٹچ کا مطلب کیا ہے بتائیے مجھے ذرا، انگلش میں ٹچ ہے تو اردو میں کیا آ جائے گا؟ لمس، چھونا۔ تو یسوع مسیح چھوتے تھے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو آ کر چھوتے تھے، بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح جا کر چھوتا تھا، اور کہتے تھے نہیں جو پچھانو نہیں ڈیگ دیتے، گانو ڈیگ دے سنو، گانو ڈگن جب پچھانو ڈگن، پاکرو کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پہ پاکرو نے کیا کر دیا؟ اس کو اندھا ہی کر دیا۔ کس نے اندھا کیا تھا بتائیے مجھے ذرا؟ یسوع نے کیا نا اندھا؟ کس نے کیا تھا؟ تو یسوع اندھا کرتا ہے؟ دسو ذرا، کرتا ہے یسوع؟ یسوع تو اندھا نو ٹھیک کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ کام تھوڑا سا لگتا، لکھا کہ خدا نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں کو ہی اندھا کر دیا۔ وہ اندھا ہو کر بیٹھا رہا، رستہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں سے جاؤں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسا یسایہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر چربی چھا گئی تاکہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں، ان کے کان جو ہیں وہ بند ہو گئے، یہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ٹٹول رہے ہیں کہ شاید خدا مل جائے۔ وہ خدا کو ٹٹولنے کی ضرورت، خدا آپ کے پاس ہی ہے، آپ کو صرف اس کو بلانے کی ضرورت ہے، دعوت دینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی اسے دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اپنے گناہ کو ماننا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کیڑا کو گناہ کیتا ہے، اور نافرمانی جو وہی گناہ ہے، اور بڑے کوئی گناہ یہ ہے کہ نافرمانی جب آپ نے کر دی تو وہی گناہ ہے۔ باقی ادم میں بھی یہی ہوا تھا، نافرمانی کی تھی انہوں نے تو وہی گناہ بن گیا۔ آپ بھی جب خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں۔ پاکرو نے کیا کر دیا؟ خدا نے اسے اندھا کر دیا، آنکھیں جاتی رہی، اور پھر اس کی آنکھیں واپس بھی آئی۔ بتائیے مجھے اس کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا نیا سال کیسا تھا پھر؟ اب یہ پہلے جیسا نہ رہا، خدا نے اسے پالوس بنا دیا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں میں جا رہا ہے، یسوع کا پرچار کر رہا ہے، یسوع کی منادی کر رہا ہے، یسوع کی گواہی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش کہ ان زنجیروں کے علاوہ آپ یسوع کی جیسی بن جائے، جیسا میں ہوں۔ ایک وہی بندہ ہے، اس کے علاوہ کسی نبی نے نہیں کی، کسی پیغمبر نے، کسی بھی بندے نے نہیں کہا کہ آپ میری مانند بن جاؤ۔ یہی وہ واحد بندہ جس نے کہا کہ آپ میری مانند بن جاؤ جیسا کہ میں مسیح یسوع میں ہوں، جیسا یسوع کی مانند میں بنا ہوں آپ بھی میری طرح بن جاؤ۔ یہ زنجیریں نہیں، یہ بنی آپ کی ہونی چاہیے، ویسے آپ کو مکمل طور پر میرے جیسا ہو جانا چاہیے۔ بادشاہ کا کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں چھوٹی سی تھوڑی سی بات کر کے اسی منادی سے تو ہمیں مسیح کر لینا چاہتا ہے، یسوع کا پیروکار بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے اس کی زندگی کا انکاؤنٹر، اس کی زندگی کا جو شروعات تھی، اس کی زندگی کا جو آغاز تھا وہ وہی دمشق سے ہو گیا، جہاں وہ لوگوں کو اذیت دینا چاہتا تھا اب لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے کہ اب لوگوں کو کچھ نہ ہو۔ جہاں پہ وہ خادموں کو اذیت دیتا تھا، مار رہا تھا، استفنس جب شہید ہو رہا تھا یہ وہی پہ تھا، یہ وہی پہ تھا جب استفنس کو شہید کیا گیا۔ جب استفنس کہتا ہے کہ میں اس خدا کے برے کو خدا باپ کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ وہ برا ذرا دیکھے جب ذبح ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو جاتا، کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح ناصری ایسا برا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ازل سے لکھا ذبح کیا ہوا برا ہی جو ہے وہ ساری قدرت اور تمجید اور حمد اور بزرگی کے لائق ہے۔ اس کا جو نیا سال تھا، تجرباتی جو نیو ایئر تھا، اس کا دمشق میں ہو گیا۔ آپ سوچیے ذرا آپ کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہم وہی کے وہی ہیں، پرانے کے پرانے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو ذرا بولیے مل کر میرے پیچھے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ
नया मखलूक है, एक नयापन, नया इंसान, नया आदमी, नई बेटी, नई बेटा, नया मखलूक है वो। अगर मसीह यीशु में है, अगर 2022 में भी आप यीशु मसीह में नहीं है तो पुराने इंसान। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, कबूल नहीं किया, उसे अपने गुनाह नहीं दिए, शाफी नहीं माना, निजात हिंदा नहीं माना, आपके लिए आज वक्त है कि आप तौबा करें, आप ईमान लाए। यीशु मसीह नासी जो है वो आपके सारे गुनाहों को धोगे, पाक और साफ कर देगा। बेशक आपके गुनाह किरमसी रंग जैसे क्यों ना हो, अर्गवानी रंग जैसे क्यों ना हो, खुदावंद उनको धो के लिखा है कि बर्फ की मानद साफ कर देगा। और यही यीशु का काम है, वो मेरे और आपके गुनाहों को साफ करता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी को बहाल करता है। मैंने 92 में जाकर यीशु मसीह को कबूल किया था, 1992 में, और वहीं से मैं खिदमत कर रहा हूँ। 1992 में दोस्त, इससे पहले जो 89 में 90 में खुदावंद बार बार मेरे से कलाम करता था, मैं भागता था। मैंने कहा मैं तो बस ऐसे बैठ के सुनने वालों में से हूँगा, मैं यहाँ पे खड़ा होकर सुनाने वाला नहीं। ना मैं चाहता था कि मैं पास्टर बनूं, ना ये मेरी डिजायर थी, ना ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा बनूं। लेकिन याद रखें, मैंने कई दफा यहाँ पे बताया कि कुछ काम खुदा ने जब उनसे लेने नहीं होते उस वक्त उनको छोड़ता नहीं है। मैं 3 साल भागता रहा कि मैंने नाम, वैसे खादमों के साथ रफाकत थी, उनकी इज्जत करता, उनसे प्यार करता, वो आते उनका बैग पकड़ता, सारा कुछ, उनके जूते पॉलिश करता, उनके कपड़े इस्त्री करता, उनके पांव दबाता, वो सारा कुछ ही करता था। लेकिन खुद मैं खिदमत में नहीं आना चाहता था, खुद मैं एक खादम नहीं बनना चाहता था, खुद मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था। और फिर बार बार खुदावंद ने मेरा नाम लेकर मेरे साथ कलाम किया। और फिर 92 में मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। मैंने रो रो कर तौबा की। मैंने कहा खुदा वाकई में बड़ा ही बुरा इंसान और गंदा इंसान, तो मेरे सारे गुनाहों को धो के पाक और साफ कर दे। खुदा ने मुझे पाक रूह से भी भर दिया। उसके बाद खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए। मेरी जिंदगी का आगाज वहां से हुआ। तो अब देखिए जरा 92, और इससे पहले मेरी जो पैदाइश है वो 79 की है। उससे पहले वो जिंदगी तो ऐसे ही है, उसका तो कोई कुछ भी नहीं है, उसका फायदा ही नहीं है कोई। आप सोचिए जरा आपकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है खुदावंद के साथ कहां से हुआ, शुरुआत कहां से की। अगर शुरुआत नहीं की तो आज कर लें, आज न्यू ईयर हमेशा याद भी रहेगा आपको। अगर क्या लिखा पीछे बोलिए, इसलिए मिलकर जरा, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। पुरानी चीजों को निकालना है, जो पुरानी इंसानियत है, जो पुरानी चीजें हैं, जो आपकी जिंदगी के अंदर पुरानी है, जैसे